پھر اس کے بعد یہاں سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تصویریں نکالنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں سیلفی لینا یا پھر کوئی دوسری اور چیزیں اور پھر اسے سوشل میڈیا میں بالکل وائرل کرنا، یہ سارے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تصویر جس کی ممانعت آئی ہے اور جس میں اس کی علت اور سبب ریزن بھی بتایا گیا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں یعنی کہ مجسمے کی شکل میں یا تو پتھر وغیرہ سے تراش کر یا پھر اپنے ہاتھوں سے جیسے یعنی کہ کیا کہتے ہیں ڈرائنگ کرنا ہوتا ہے، تو ایسی جو تصویریں ہیں تو ان کے بارے میں ہی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس طرح سے کوئی بھی تصویر بنانا یا تو کوئی اسٹیچو کی شکل میں یا پھر ڈرائنگ کر کے کسی بھی جاندار کی شکل وغیرہ بنانا، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس لیے منع کرتے ہیں گویا کہ بندہ اپنے آپ کو خالق کے برابر جو نہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مشابہت دیتا ہے کہ اے اللہ تو کیا پیدا کیا، میں بھی جو نہ بنا رہا ہوں ملک، تو اسی لیے اس کو جو نہ کیا ہے یہ سزا دی جائے گی کہ ہاں تو نے اپنے ہاتھوں سے یہ اسٹیچو بنایا، یہ تصویر تو نے بنائی ہے، اب اس کے اندر جان ڈال کے دکھا، بندہ نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ جو نہ کیا ہے منع اس لیے کیا گیا۔ تو اسی لیے بہت سارے اہل علم جیسا کہ شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ وہ خود بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو فوٹوگرافی جو خاص کر موبائل وغیرہ جس کے اندر آدمی تصویریں قید کرتا ہے، یہ اس کی حیثیت صرف ایک سائے کی طرح سے ہے، یہ بالکل ویسے جیسے کہ آدمی آئینے کی سامنے کھڑے ہوتا ہے تو اس کا اپنا عکس اس میں نظر آتا ہے اور پھر آئینے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر اس کا عکس ختم ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی یہ جو تصویریں ہوتی ہیں جس کا کوئی جو نا کیا پرنٹ آؤٹ وغیرہ نہیں نکالا جاتا، ایسے ہی بالکل اسکرین پر رہیں گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو نا شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے۔ البتہ تصویریں وغیرہ بھی جب آدمی نکالتا ہے تو بلا ضرورت نہیں نکالنا چاہیے۔ ابھی ہم کو آدھار کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے یا کسی اور بہت سارے بچے وغیرہ اسکول میں جب پڑھتے ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں ID کارڈ بنانا ہے یا کوئی اور جو نا ایگزام کے لیے ہال ٹکٹ ہونا ہے اس میں تصویر ہونی ہے، تو ان سب کے لیے آدمی مجبور ہے نکال کر دے گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی بلا ضرورت جیسے کہ بہت سارے لوگ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر آج بھی ایسے ہی جو نا کیا ہے تصویریں نکال کر البم بنا بنا کر جو نا رکھا کرتے ہیں، تو ایسی تصویروں کی جو نا ممانعت آئی ہے جو بالکل جو نا کیا ہے پرنٹ آؤٹ اس کے جو نا نکالے جائیں بلکہ۔ تو تصویر کی یہ جو نا کیا ہے ہم کو بات بتائی گئی کہ جو تصویر یعنی کہ یا تو آدمی اسٹیچو کی شکل میں کچھ بناتا ہے یا پھر اپنے ہاتھ سے ڈرائنگ کرتا ہے اور اس پر جو نا اللہ تعالیٰ یہ جو نا کیا اس کو سزا دیں گے کہ ہاں تو نے اگر یہ پیدا کیا ہے بنایا ہے تو اس میں ذرا جان روح ڈال کر دکھا ملک، تو بندہ نہیں ڈال سکتا۔ باقی اس طرح کی جو یعنی کہ تصویریں ہیں لی جاتی ہیں جیسے کہ موبائل فون یا پھر جو نا کیا ہے وہ ٹیب وغیرہ میں اس طرح، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی جو نا اہل علم میں سے بہت سارے، اگرچہ کہ بعض اہل علم نے اس کو بھی منع کیا، کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم اسی کو جو نا کیا ہے جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں ایک طرح کا شبہہ پایا جاتا ہے، اور آدمی شبہے سے بچ جائے یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بات بتاتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ۔ حلال بہت ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں کہ یہ حلال ہے، اور ویسے ہی بہت سارے حرام وہ بھی بالکل جو نا کیا ہے انڈاؤٹ فلی بالکل جو نا حرام ہے، معلوم ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہے والی ہیں۔ تو آپ بتاتے ہیں کہ جو آدمی شبہات سے بچ جائے گا وہ اپنے دین کو بالکل جو نا کیا ہے پکا ہو جائے گا، اپنے دین میں پکا ہو گیا۔
تو اس لیے جب شبہے کی بات ہے تو آدمی اس سے بھی یعنی بچے، اوائڈ کرے تو وہ زیادہ بالکل اس کے حق میں بہتر ہے۔